چار جماعتی اتحاد ہے جو پی ڈی اے اور جے یو آئی تمام جماعتیں جو الیکشن میں دھاندلیوں کے خلاف ہوتا رہتے ہیں. کل رات آپ کی ڈی ڈی اے کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے. کیا سندھ میں اس جو احتجاج جاری ہے اس کو مزید وسیع تر بنایا جائے گا اور گرینڈ الائنس جو بننے جا رہا ہے اس کے بعد سے؟ دیکھیے ابھی تک کسی گرینڈ الائنس کا کوئی اس وقت باضابطہ تجویز نہیں ہے. رات کو بھی ہمارے ایک دوست نے گھر کے کھانے پہ سب کو بلایا تھا, ملاقات ہوئی سب کے ساتھ, بڑی اچھی ملاقات رہی. تو یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے. اس میں مذاکرہ ہوتا ہے, اس میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں, حالات کو سمجھا جاتا ہے, اور یہ ہمیں اندازہ لگانا ضروری ہے کہ ہم آئین و قانون کے حدود میں رہتے ہوئے اپنا حق اظہار رائے استعمال کریں. اور اس وقت نوجوان نسل میں بہت زیادہ شدت آ رہی ہے, اور ملک کے اندر ایک نظریہ تو نہیں ہے, بہت سے لوگ اپنے نظریوں کے حامل ہیں. کچھ لوگ ویسے ہی اسمبلیوں سے مایوس ہیں, ایک زمانہ ہو گیا کہ مایوس ہیں, مزید ان کو اسمبلیوں اور جمہوریت سے مایوس کیا جا رہا ہے. ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بالکل جمہوریت کو کفر سمجھتا ہے. ہم نے اس ماحول میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. ہم نے آئین اور قانون کی روشنی میں جمہوریت کی تشریح کی اور لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کیا. یہ ساری قربانیوں کے باوجود کون ہے جو ہمارے اس حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے؟ ہم کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کرتے. ہم ڈاکہ ڈالنے میں مجرم سمجھتے ہیں. لاکھ دفعہ وہ اسٹیبلشمنٹ. مولانا فضل الرحمان جے یو آئی کے سربراہ اس وقت کراچی میں موجود ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے, پارلیمنٹ اپنی قدر کھو چکی ہے, اور یہ تمام لوگ جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں یہ عوام کے نمائندے نہیں. ایسے کون سی کوئی چیز سامنے آئی کہ آپ اتنے ان سے دور ہوئے؟ دوسری یہ کہ کس کو سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں خریدنے کا آپ کن کو کہہ رہے ہیں, اور اصل ذمہ دار کون ہیں؟ جی میں بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں جی کہ پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو تقریباً وہی مینڈیٹ ملا ہے 2018 میں ملا تھا. پھر اس وقت دھاندلی کیوں تھی اور آج دھاندلی کیوں نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کو وہی تقریباً مینڈیٹ ملا ہے جو 2018 میں ملا تھا. اس وقت دھاندلی نہیں تھی, آج دھاندلی کیوں ہے؟ دونوں سے سوال ہے. لیکن جمعیت علماء اپنے اصولی موقف پہ قائم ہے. 18 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے, دھاندلی 2024 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے. جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے, ضرور سب دوست تشریف لائے ہیں, ان کے اکابرین تشریف لائے ہیں. ہم نے ان کو احترام دیا ہے. احترام کا رشتہ تو پہلے بھی رہا ہے, آئندہ بھی رہے گا. پی ٹی آئی کے وفود بھی آئے ہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ وہ تشریف لائے ہیں. ہم نے ان کو بھی احترام دیا ہے, عزت دی ہے. اور سیاست میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی تلخی کو فروغ نہیں دیا, تعصبات کو فروغ نہیں دیا, گالم گلوچ کو فروغ نہیں دیا. موقف لیا ہے, اتفاق رائے بھی کیا ہے, اختلاف رائے بھی کیا ہے, اعتدال کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ کیا ہے. لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اب تک ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. پارلیمنٹ میں جائیں گے, احتجاجی اور تحفظات کے طور پر ہم جائیں گے. کوئی ووٹ ہم نے استعمال نہیں کرنا, اور انشاءاللہ العزیز ہماری جو دوست جماعتیں جو ہمارے پاس تشریف لائے, بار بار لائے, انشاءاللہ اب وہ اصرار نہیں کریں گے. ہم نے اپنے موقف ان کو تقریباً منوا لیا ہے. آپ پی ڈی ایم کی سربراہی کی اس زمانے میں آپ کی اس وقت کی فوجی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوئی, لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو تو ان کی ساری سیٹیں مل گئی, لیکن جن سیٹوں پہ آپ سمجھتے کہ آپ کو امیدوار جیتنا چاہیے, نہ صرف آپ بلکہ مذہبی جماعتوں کو اس الیکشن میں بڑا دھوپ پڑے رکھ دیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دار کیا وہی قوتیں جو 2018 میں جنہوں نے الیکشن؟ جی بالکل وہی قوتیں ذمہ دار ہیں. یہ بین الاقوامی دباؤ میں بھی رہتے ہیں. ایسے حالات میں جب میں اسرائیل کے خلاف حماس کی قیادت سے ملنے جاؤں گا تو بین الاقوامی سطح پر ناراضگیاں تو پیدا ہوں گی. امریکہ بھی اور یورپ بھی جو اسرائیل کے مظالم کی پشپناہی کر رہے ہیں ان کو تو تکلیف ہوگی. افغانستان میں شکست کھا چکے ہیں,
वहाँ इमारत इस्लामिया की हुकूमत है। हम पाकिस्तान और उनके ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए गए, हमने उनके इस्तेहकाम की बात की और उसके इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है कि उनकी नाराज़गी, तो ज़ाहिर है कि उनके इस्तेहकाम के लिए हम बात करेंगे तो नाराज़ तो होंगे। तो वो बैनुल-अक़वामी दबाव जो हमारे मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट पे आता है सो हमारे ख़िलाफ़ अब भी मुस्तकिल तौर पर आया है। और यहाँ पर भी जिन लोगों को ये ख़तरा था कि शायद फजलुर रहमान आने वाले वक्त में हमारे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बन सकेगा, उन्होंने भी अपनी तिजोरियाँ खोली हैं। यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से 3 हो गए, यहाँ से ले लेते हैं। वज़ीर आज़म के लिए आपने अपने राय या वोट जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, सदर के उम्मीदवार के लिए भी यही फैसले पे कायम है या वोट इस्तेमाल करेंगे? इसी फैसले पे कायम है। महमूद खान साहब मेरे पास आए थे, लेकिन चूंकि उन्होंने हमसे पहले इब्तिदाई मशवरा नहीं किया था, अगर वो पहले मशवरा कर लेते तो शायद हम एक अच्छी स्ट्रेटजी हम बना सकते। लेकिन वो फैसला कर चुके हैं तो पार्टी का मौक़िफ़ तो अभी तक वही है। अब एक तरफ मेरी ख्वाहिश है कि मैं महमूद खान अचज़ी को वोट दूँ, लेकिन एक तरफ मेरी पार्टी का फ़ैसला है जिसकी इताअत मुझ पर वाजिब है। तो ख्वाहिश और वाजिब का जब मुकाबला होता है तो वाजिब की इताअत करनी होती है, ख्वाहिश की नहीं। अच्छा मौलाना साहब, मुझे ये बता दीजिए ज़रा, अगर आप असेंबली जाते हैं तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नुमाइंदों के साथ बैठेंगे या हुकूमत के नवाज शरीफ और नून लीग या पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों? बेटा, आप लोग मेरे ख्याल में पार्लियामान के निज़ाम से वाकिफ़ नहीं हैं। पार्लियामान में अपोजिशन होती है, हुकूमत होती है। हम अपोजिशन बेंचों पे बैठेंगे, वो जहाँ भी होंगी। तो जिस्म से तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है ना, फिक्र और जहन और दिमाग से कोई इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जहाँ पर भी अपोजिशन की नशिस्तें होंगी वहीं पर हम भी बैठे होंगे। मतलब आप देखेंगे मुल्क में इस तरह धांधली और ये सब चलता रहा है, जो करते आ रहे हैं कानून से, आपको भी पता है, तो उसको किस तरह रोक सकते हैं आप? तमाम चीज़ें हर कोई तो उसको हजरत, उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक अवामी बेदारी और एक सियासतदानों के कमिटमेंट। ये गलत बात है, अगर मैं हूँ तब मैं भी गलत हूँ, अगर कोई और है तो वो भी गलत है कि हम जमहूरियत की बात भी करते हैं, हम आमिरों के ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद करते हैं, जेलों में भी जाते हैं, कारकुनों को भी पिटवाते हैं, अवाम पर भी तकलीफ़ें गुजारते हैं, लेकिन जब इक़्तिदार का मरहला आता है तो हम फिर उन्हीं क़ुव्वतों से इक़्तिदार की भीख मांगते हैं। ये रवैया जब तक रहेगा सियासतदानों का, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आ सकेगी। हमेशा उनकी ख्वाहिश की हुकूमतें बनती रहेंगी। लिहाजा सियासतदानों को पहले अपनी कमिटमेंट ठीक करनी चाहिए कि वो जब एक जमहूरियत पर यकीन रख लें तो फिर वो जमहूरियत ही के लिए बात करें, फिर वो ये सौदेबाजियाँ ना करें, न पैसों का सहारा लें, न आमिराना क़ुव्वतों का सहारा लें। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा कि